بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کے لیے بازار سے اناج اور کھانے کا سامان خرید کر لائے تو وہ گویا راہ خدا میں خیرات کرنے کے لیے ایک مقبول صدقہ لے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد پر اسے صرف کرے، اور چاہیے کہ لڑکیوں کی پرورش مقدم سمجھی جائے، کیونکہ اس کمزور جماعت پر اللہ تعالیٰ نے بھی نرمی فرمائی ہے۔ چنانچہ جو شخص لڑکیوں پر نرمی اور رحم دلی اختیار کرے گا وہ گویا خوف خدا سے رو پڑا، اور جو شخص خوف خدا سے روئے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ جس نے لڑکیوں کا خیال رکھا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رنج و غم کے وقت خوش رکھے گا، اور جس نے لڑکیوں کو کپڑا بنایا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہشت کے ہلے عطا فرمائے گا، اور جو شخص لڑکیوں کی شادی نیک بخت اور صالحین سے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو پیار کیا کرو اور ان کا بھروسہ لو، کیونکہ تمہارے لیے ہر پیار کے بدلے ایک درجہ ہے۔ لڑکا ہو تو 7 برس کی عمر تک، اگر لڑکی ہو تو 5 برس کی عمر تک ان کا منہ چومنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہشت کے ایک دروازہ کا نام باب الفرح ہے، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنی اولاد کو خوش و خرم رکھتے ہیں، اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو عزت سے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں پہنچائے گا۔ بہشت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے جو انہی لوگوں کے لیے کھلے گا جو اپنی اولاد کو خوش رکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کیا کرو، کیونکہ اولاد کی عزت کرنا دوزخ کی آڑ ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھانا دوزخ سے نجات دلائے گا، اور ان سے اچھا سلوک کرنا پل صراط سے گزرنے میں مدد کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی اولاد کو مفید تعلیم دینا اور عمدہ آداب سکھانا اس سے بہتر ہے کہ ہر روز بہت زیادہ صدقہ اور خیرات دے۔ جو شخص اپنے دشمن اور حاسد کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو عمدہ آداب اور اخلاق سے آراستہ کرے۔ اپنی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا ایسا ہے جیسے اپنے پیغمبر کی زیارت کی۔ عوف ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح ادب و سلیقہ سکھائے اور ان کی خبر گیری کرے، پھر ان کی شادی کر دے تو مرنے کے بعد وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ ماں باپ جو اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں بہشت میں اس طرح قریب ہوں گے جیسا کہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی 4 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو عمدہ آداب سکھائے اور ان کی تربیت میں روپیہ صرف کرے تو اس پر ہر روز آسمان سے اللہ تعالیٰ کی 400 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر روز 4000 سلام اس پر پہنچتے ہیں۔ یہ سن کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 لڑکیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 لڑکیاں ہیں تو انہیں 3 کے موافق، اگر 2 ہیں تو 2 کے برابر، اور اگر 1 ہے تو 1 کے مطابق ثواب پہنچے گا، اور ہر روز اس گھر میں رحمت کے 70 فرشتے آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایک دن کا ثواب سال بھر کے برابر عطا فرمائے گا۔ جو عزیز و اقارب از راہ ہمدردی ان لڑکیوں میں سے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو گویا اس نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کی کچھ بیٹیاں ہوں
جن کی وجہ سے اپنا دوسرا نکاح نہ کرے بلکہ انہی کی پرورش میں زندگی گزار دے تو مرنے کے بعد وہ ضرور بہشت میں داخل ہوگی۔ لیلہ بن سلام سے روایت ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے، اس وقت مسلمانوں کے نابالغ بچے حاضر ہوں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد الہی ہوگا کہ ان بچوں کو بہشت میں لے جاؤ۔ جب ان کو لے چلیں گے تو وہ بہشت کے دروازے پر جا کر رک جائیں گے اور اپنے ماں باپ کی نسبت سوال کریں گے۔ بہشت کا دربان جواب دے گا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے برابر نہیں، ان کے گناہ اور بد اعمال بہت ہیں جن کا ان سے حساب لیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بچے بہت زیادہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہیں دریافت فرمائے گا کہ اے جبرائیل، یہ بچے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، الہ العالمین، تو خوب جانتا ہے مسلمانوں کے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے بغیر بہشت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اے جبرائیل، ایک ہیلا کرو جس سے ان کے دل جمی ہو جائے۔ چنانچہ حکم الہی سے دو فرشتے ان کے والدین کی شکلیں اختیار کر کے ان کے سامنے نمودار ہوں گے، جنہیں دیکھ کر سب بچے بے تابی سے دوڑیں گے اور اپنے اپنے ماں باپ کے خیال سے گلے سے لپٹ جائیں گے اور پھر سینے سے لگتے ہی الگ ہو جائیں گے اور شور مچائیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ اے بچوں، تم اپنے ماں باپ کو کس علامت سے پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ جب ہم بچپن میں مر گئے تھے تو ہمارے غم سے ماں باپ کے کلیجوں میں آگ لگ گئی تھی اور دلوں میں ناسور پڑ گئے تھے، اور یہاں جو ہمارے ماں باپ نظر آ رہے ہیں ان میں سے محبت کی مہک نہیں آتی۔ ہم اپنے ماں باپ کو ہمراہ لیے بغیر جنت میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ پھر حکم الہی ہوگا، اے جبرائیل، ان کے اصل ماں باپ کو لاؤ اور ان بچوں کے ہمراہ بہشت میں داخل کر دو۔ یہی مطلب اس حدیث پاک کا ہے کہ قیامت کے دن بچہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر بہشت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔